بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب رانا عظیم صاحب، آپ کا شکریہ. آج آپ نے مجھے دعوت دی اپنی فنکشن پہ پی ایف یو جی کے. میں آج بات کروں گا ایک پاکستانی شہری کے ہوتے ہوئے کہ پارٹی کا چیئرمین ہوتے نہیں، پاکستان ایک شہری کی طرح. دیکھیں، میں ایوب خان کے دور میں بڑا ہوا. جب ہم اسکول میں تھے تو ایوب خان کا دور تھا، اور ہم نے کبھی جمہوریت نہیں دیکھی تھی. تو جب میں پہلی دفعہ کرکٹ کھیلنے گیا انگلینڈ، اور پھر میں ادھر پڑھائی کی، پھر میں نے کوئی 18 سال پروفیشنل کرکٹ کھیلی وہاں. تو میں نے پہلی دفعہ وہ جو سسٹم ہم نے اپنایا ہوا ہے، ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی پاکستان میں جو ہم نے اپنایا ہوا ہے، وہ میں نے پہلی دفعہ جب 18 سال کی عمر میں گیا تو میں نے وہ سسٹم دیکھا. اور وہ میں نے سسٹم اندر سے دیکھا. یونیورسٹی میں بھی میں نے پولیٹکس پڑھی، اور جب میں نے وہ سسٹم کو اندر سے دیکھا اور سمجھا ان کا کہ کیوں ان کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کامیاب ہے، تو میں 2 نتیجوں پہ آیا. 2 وجہ ہیں، 2 بنیادی فاؤنڈیشنز جن کے اوپر ان کی جمہوریت کھڑی ہے اور ان کا ملک کھڑا ہے. نمبر 1، رول آف لا. جب برطانیہ کے اوپر پورا ہٹلر کا آنسلاٹ تھا تو چرچل کے پاس لوگ گئے کہ جی ہمارا ملک بچ جائے گا. اس نے بجائے جواب دینے کے لیے کہ ہماری فوج کتنی تکڑی ہے، اس نے کہا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. اگر ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں ہم کبھی تباہ نہیں ہو سکتے. اور دوسرا، ان کا جو مورل سٹینڈرڈز اور مورل ویلیوز ہیں، جو ان کے اخلاقیات ہے، وہ ایک بہت جو لیڈرشپ کی ایک بڑی معیار کی. سو یہ 2 چیزیں تھیں جو دونوں میں نے پاکستان کے اندر نہیں دیکھی. نہ یہ رول آف لا تھا، اور جو ہماری اشرافیہ کی جو اخلاقیات تھی اس کی بڑی نچلی سٹینڈرڈ تھی اور وہ گرتی گئی. یہ 2 چیزیں تھیں. اور تیسری چیز تھی فریڈم آف ایکسپریشن. یہ جو آج ہم ادھر کھڑے ہیں، ادھر ایک ہائیڈ پارک کارنر ہوتا ہے، ابھی بھی ہے. تو وہاں کوئی بھی سنڈے کو چلا جائے، وہ جو کھڑا ہوتا تھا وہ جا کے جو مرضی بولنا چاہتا تھا وہ بولتا تھا. لیکن اگر آپ پبلکلی کسی بھی انسان کو سلانڈر کریں، یعنی اس کے کردار کشی کریں، تو جتنے اسٹرکٹ قانون وہاں تھے، میں وہ ایک کیس لڑا ہوں انگلینڈ کا، وہ 3 ہفتے فرنٹ پیج ہیڈ لائن کیس تھا. 2 ان کے کھلاڑی این بوتھم اور ایلن ڈیم نے میرے اوپر کیس کیا، اور میں وہ عدالت کے اندر وہ کیس لڑا ہوں. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کی اتنی اسٹرکٹ سٹینڈرڈز ہیں. آپ اگر کسی کی توہین کر دیں، سلانڈر کر دیں، تو جو پروٹیکشن ہے ایک انسان کو اپنی ڈگنیٹی کی، وہ کبھی بھی میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی. سو پہلے میں آپ کو بیس کر دوں کہ جو میرا ایکسپیرئنس تھا جمہوریت کا، فریڈم آف ایکسپریشن، رول آف لا، فلاحی ریاست، وہ میں نے ساری برطانیہ کے اندر دیکھی. اور میں اس عمر میں گیا تھا جب یہاں نہ کوئی ڈیموکریسی تھی، یہاں ڈکٹیٹرشپ تھی. اور جو مورل سٹینڈرڈز تھے، ابھی بھی انگریز جب یہاں سے گیا تھا تو کافی ہماری جو موریلٹی تھی وہ کافی اوپر تھی. وہ آہستہ آہستہ گرتی گئی. اور میں پھر جب پاکستان میں جو، اب میں آپ کا تجزیہ دیتا ہوں، آپ سب یہ کہہ رہے تھے پہلے کہ پاکستان میں مسئلہ کیا ہے، اور بیسکلی آپ نے سب نے ایک ہی بات کی، اصل میں رول آف لا نہیں ہے. جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے. اسی لیے میں نے جب اپنی پولیٹکس شروع کی تو اس کا نام رکھا تحریک انصاف، کہ انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوتے ہیں. یہ ہے انصاف. سمپل یہ ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. بیسکلی جو ابن خلدون نے آج سے پتہ نہیں 700-800 سال پہلے بات کہی تھی،
اس نے کہا کہ میرا جو تجزیہ ہے قرآن کا کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. سو بیسکلی ایک معاشرہ جو ہوتا ہے وہ سویلائز معاشرہ ہوتا ہی انصاف پہ ہے, اور رول آف لاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے نیچے سب ایک برابر. اور پھر میں نے پہلے ویسٹرن سسٹم سارا اسٹڈی کیا, اور پھر میں نے اپنی اسلام کی تاریخ اسٹڈی کی. میں جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں, آپ کو حیرت ہوگی کہ جو آج ویسٹرن ڈیموکریسیز جن پرنسپلز پہ کھڑی ہیں وہ ساری مدینہ کی ریاست کی پرنسپلز ہیں. رول آف لاء, سب سے پہلی چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات کہی میں, اور یہ پھر میرا 70 سال کی عمر کا ہو گیا ہوں, ساری دنیا میں جو میں نے دیکھا ہے ایک ڈفرنس ہے خوشحال معاشروں میں اور وہ جدھر غربت ہے, ایک ہی ڈفرنس ہے, رول آف لاء. جس معاشرے کے اندر قانون ہوتا ہے, انصاف ہوتا ہے, وہ ہمیشہ خوشحال ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر کمزور کے لیے ایک کمزور چوری کرے تو جیل میں, طاقتور چوری کرے تو NRO مل جائے. یہ تب وہ کلیئر تھا کہ جب آپ طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا, جو بھی معاشرہ وہ تباہ ہو جاتا ہے. آپ ساری ڈیولپنگ ورلڈ دیکھ لیں, ساری ڈیولپنگ ورلڈ دیکھ لیں, ایک ہی مسئلہ ہے وہاں, طاقتور سے چوری کر کے سارے پیسے بھجوا دیتا ہے ویسٹرن اکاؤنٹس میں. ایک فیکٹ آئی پینل یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے ایک پینل آف اکانومسٹ بٹھائی جس نے صرف اس کا کام تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیسے امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں, غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں. اس پینل نے 1 سال کے بعد رپورٹ دی, انہوں نے کہا 1.7 ٹریلین ڈالرز 1700 ارب روپیہ غریب ملکوں سے ہر سال چوری ہو کے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے. ساری جو غریب ملک ہیں ادھر ساری جگہ جو ان کے صاحب اقتدار ہیں, جو اشرافیہ ہے, وہ پیسہ چوری کر کے باہر بھیج دیتی ہے. وہ ڈفرنس بڑھتا جا رہا ہے. اور وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ ابیلٹی نہیں ہے, ان کے اندر قانون نہیں ہے طاقتور کو لانا قانون کے نیچے. اس لیے میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی آج سے 26 سال پہلے, اور تب سے میری سٹرگل ایک ہی ہے. سٹرگل یہ ہے کہ یہ جو 2 خاندان اس ملک کے اوپر 32 سال ہو گئے ہیں, اب انہوں نے 32 سال باریاں لی ہیں, یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جب تک آپ ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے, یہ کرپشن تو سمٹمز ہے نا, ایک بیماری ہے رول آف لاء نہ ہونے کی, سمٹمز یہ ہے کہ وہ کرپشن ہے. یہ تب سے سٹرگل تھی, شروع ہوئی 26 سال پہلے. پاکستان میں کیوں نہیں رول آف لاء آیا؟ ملٹری ڈکٹیٹرز نے 64 سال میں آدھا ملٹری نے حکومت کی ہے, آدھا کی ہے ان 2 خاندانوں نے. کیوں نہیں دونوں کے دور میں رول آف لاء آیا؟ ملٹری جب ایک ڈکٹیٹر ملک کو سنبھالتا ہے, ٹیک اوور کرتا ہے, تو وہ بائی ڈیفینیشن رول آف لاء کو ختم کر دیتا ہے, وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر لے آتا ہے. اور وہ پھر جب ڈکٹیٹر اپنے آپ کو ڈیموکریٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے, وہ سارے اداروں کی دھجیاں اڑا دیتا ہے. تینوں ڈکٹیٹرز نے یہ کیا, ساروں نے اپنے آپ کو جمہوری بنایا, بائی ڈیفینیشن انہوں نے اداروں کو کمزور کر کے رکھ دیا, اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھ دیا. اور پھر جب ایک ڈکٹیٹر اپنے آپ کو ڈیموکریٹ بناتا ہے تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے میڈیا کو کنٹرول کرے, کیونکہ میڈیا تنقید کرے گا. جب وہ قانون توڑے گا یا قانون سے اوپر ہوگا تو میڈیا اس کی تنقید کرے گا, تو اس کی مجبوری بن جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی. جنرل مشرف نے شروع میں, کیونکہ لوگ ان 2 پارٹیز کے 11 سالوں میں تنگ تھے, اور ہمیں پتہ ہے کہ جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو یہاں بڑی خوشیاں بنی, کیونکہ 2 دفعہ وہ دونوں گورنمنٹس کرپشن پہ نکالی گئی اور کرپشن کر رہی تھی. جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو وہ پاپولر تھا, کیونکہ اس میں خوشحالی بھی آنی شروع ہوگی. وہ اور بات ہے کہ وار آن ٹیرر میں شرکت کی جس نے تباہی مچائی. تو ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ وہ جماعتیں ریوائیو ہونا شروع ہو گئی. اس نے پہلے شروع میں میڈیا کو کھول دیا,
جب اس نے دیکھا, جب خاص طور پہ وہ چیف جسٹس کی موومنٹ شروع ہوئی ہے آزاد عدلیہ کی, تو اس نے تب جا کے میڈیا کو کلیم ڈاؤن کیا کہ اس کے خلاف جانی شروع ہوگی. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ میں تو اپوزیشن میں تھا, میڈیا کے اوپر کبھی اس طرح کی جو آج میں دیکھ رہا ہوں, کبھی میڈیا کے اوپر اس طرح کی انہوں نے کلیم ڈاؤن نہیں کیا جو آج ہے. اب یہ دو پارٹیز آئیں, دو خاندان, ان کی کیا مجبوری ہے؟ دونوں کرپشن پہ پکڑے شروع کر دی انہوں نے کرپشن. جب کرپشن کی تو ان کی مجبوری بن گئی عدلیہ کو بھی آن سائڈ رکھا جائے اور میڈیا کو بھی کنٹرول کیا. یہ دو ایریا سے یہ ڈرتے تھے. تیسرا ان کا مسئلہ تھا فوج, کیونکہ وہاں ایسا کو سارا پتہ تھا ان کی چوریوں کا, وہ ساری ریکارڈ رکھتے تھے. تو ان کی مجبوری کیا ہوئی, نواز شریف کا سارا اینڈ میں وہ عدلیہ کو بھی سنبھال لیتا تھا, میڈیا کو بھی سنبھال لیتا تھا, لیکن اس کا پرابلم ہو جاتا تھا فوج, اور پھر وہ آرمی چیفز کے ساتھ اس کا مسئلہ بنتا تھا. وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ رول آف لا چاہتا تھا, اس کا پرابلم یہ تھا کہ یہ ساری جو رپورٹس نکلتی تھی کرپشن کی, یہ نکلتی تھی ایجنسیز کے ذریعے. زرداری کا سملر پرابلم تھا. تو انہوں نے بھی میڈیا کو کلیم ڈاؤن اس لیے کیا کہ یہاں وہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے انفارمیشن. میرے اوپر نجم سیٹھی نے, جب میں پاور میں آیا تو اس نے میرے اوپر الزام لگایا, دو اس کے الزام لگائے. میں عدالت میں چلا گیا, 3 سال ایز پرائم منسٹر مجھے تو کوئی ریلیف نہیں ملا. نواز شریف کے اوپر اس نے جب 97 یا 98 میں الزام لگایا, اس نے اس کو 3 دن بند کر کے مار پڑوائی. فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ میں جب بنا تو مجھے کوئی میڈیا سے کبھی خطرہ نہیں تھا. میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ جب میں پرائم منسٹر بنا, مجھے تو میڈیا سے کبھی ڈر نہیں تھا. اور آپ اگر اٹھا کے دیکھیں جتنی تنقید مجھے 3.5 سال سے میڈیا سے ہوئی, کسی پرائم منسٹر کو نہیں ہوئی ایسی تنقید. میں نے تو کبھی کوشش نہیں کی میڈیا کو پیسے کھلانے کی. میں نے ایک میڈیا کے اوپر کبھی کسی کے اوپر ایکشن, سوائے نجم سیٹھی کیونکہ اس نے ذات پہ مجھے اٹیک کیا تھا, اس کے اوپر عدالت میں گیا, میں نے ایک میڈیا کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ شیرین کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ 3-4 دفعہ ہوا ہے میرے خیال میں, ہمیں کیبنٹ میں جب میٹنگ پہ آئے پتہ چلا جی کسی کو اٹھا لیا ہے جرنلسٹ کو, وہ میرے انسٹرکشنز کے اوپر کبھی کسی کو نہیں اٹھایا. پرابلم کچھ اور تھا, اور وہ میں آپ کو بھی ذرا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے 3.5 سال میں میں نے کیا چیز دیکھی اور آگے وے فارورڈ کیا آج پاکستان کا. یہ بڑا کرٹیکل ہے کہ ہم ریئلائز کریں کہ ہم آج کدھر کھڑے ہیں اور ہم اب آگے کیسے جا سکتے ہیں. ہوا کیا کہ پرابلم مجھے صرف ایک تھا, سلانڈر کا. یعنی جب فیک نیوز ہوتا تھا, میرے کئی منسٹرز کے اوپر آ گیا جی کیا انہوں نے ٹیکس چوری کیا یا کچھ کیا, تو جس منسٹر کی بھی مجھے پتہ چلتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی خبر آئے, میں امیجیٹلی اس کو واٹس ایپ کرتا تھا اور میں کہتا تھا اب اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو کہ بتاؤ کہ کیا ہوا. تو وہ پتہ منسٹر ایونچولی, اور 2 کا مجھے پتہ ہے, انہوں نے پتہ کہ فیک نیوز تھی. اب دیکھیں اگر گورنمنٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کلین گورنمنٹ دینے کے لیے, اور جب ایک کوئی فیک نیوز اس کے اوپر آ جاتا ہے جو کہ انٹیگریٹی گورنمنٹ, ایک منسٹر کے اوپر جب کوئی کہتا ہے نا کہ اسے ٹیکس نہیں دیا, گورنمنٹ کی انٹیگریٹی افیکٹ ہوتی ہے. میرا صرف مسئلہ یہ تھا کہ جو کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر, کیونکہ میں برطانیہ کو تو جانتا ہوں بڑی اچھی طرح, ہمارے 2 ایک وزیر تھا اور ایک ہمارا ایک پارٹی کا آدمی تھا, دونوں کے اوپر جب سلانڈر ہوا انہوں نے لنڈن میں جا کے کیس کیا اور ان کو ڈیمیجز ملے. پاکستان میں کچھ رسپانس نہیں ملتا تھا, نہ کسی کو فکر ہے, نہ کوئی ڈرتا ہے یہاں. تو دیکھیں 2 مختلف چیزیں, ایک ہے فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن کے بغیر دنیا میں کوئی انسانی معاشرہ پروگریس نہیں کر سکتا. لیکن جو ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے. ایک آپ لائن کراس کریں جدھر آپ کسی کو بلیک میل کریں, اس کی توہین کریں, اس کے اوپر فیک نیوز بنائیں, اس کی انٹیگریٹی کے اوپر, اور وہ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے, تو اس کے بعد ریکورس ہونا چاہیے ان کو اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ اور دوسرے کو سزا ملنی چاہیے اس پر, جو کہ برطانیہ میں ہے. جو میں کیس لڑا تھا اس پہ اتنا بڑے ڈیمیجز
انوالو تھے کہ اگر وہ میں کیس ہار جاتا تو کمپلیٹلی بینکرپٹ ہو جانا تھا. اتنا خوف ہے وہاں کہ آپ کوئی بھی میڈیا کے اوپر ایسی بات نہ کریں جو آپ ڈیفینڈ نہ کر سکیں, کسی کی توہین نہ کریں. سو دو مختلف, ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہے, ایک رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے ہر شہری کا. تو میرا صرف جو بھی یہ پیکا کے اوپر جب مجھے بات چیت ہو رہی تھی, کیونکہ ایک اور ایلیمنٹ آ چکا ہے اب, اور وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے اوپر کئی دفعہ اتنا گند آ رہا تھا, یعنی ایسی ایسی غلیظ چیزیں آ رہی تھیں. اب اس کے اوپر پروٹیکشن چاہتے تھے ہم, تو ہمارا تو انٹرسٹ وہ تھا کہ, اور بائی دا وے یہ ہمارا ایشو نہیں ہے, ساری دنیا کے اندر, کیونکہ سوشل میڈیا نیا فنومینا ہے, ساری دنیا کے اندر ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اس کو آپ نے کیسے چینلائز کرنا ہے. ہاں, اس کو برطانیہ کے اندر اب بڑے اسٹرکٹ لاز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, بالکل وہی قانون ہے جو کہ عام میڈیا کے اوپر ہے, وہ کر سکتے ہیں. ہمارا ابھی یہ سارا ایک فلوئڈ سچویشن ہے. سو فریڈم آف ایکسپریشن, میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جب تک ایک تعمیری کرٹیسزم نہ ہو, ایک گورنمنٹ, میں گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا, کئی دفعہ جب تنقید ہوتی تھی تو بڑا ہمیں فائدہ ہوتا تھا اس تنقید سے. وزیروں کو میں پوچھتا تھا کہ یہ تمہارے اوپر آئی ہے, تمہاری وزارت پہ آئی ہے, یہ فائدہ کرواتے ہیں, یہ ہمارے ایک واچ ڈاگ ہے. لیکن کئی دفعہ, اب میں آپ کو آپ بتاؤں, ہم جا رہے چائنا, پاکستان بینکرپٹ تھا, شروع میں آیا, ہمارے پاس 2-3 ہفتے 4 ہفتے کی ایکسپورٹ کا ریزروز رہ گئے تھے. تو جب چائنا جانے لگے, اور چائنیز کی بڑی ان کی ایک اسپیشل, ان کی عجیب سائیکی ہے, وہ بڑے سینسٹیو لوگ ہیں. چائنا صبح جانے لگا تو 2 مین پیپرز کے فرنٹ پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان ڈیسائیڈز ٹو ریویو سی پیک. اب دونوں ہیڈ لائن, میجر ہیڈ لائنز تھی. جیسے ہی وہاں پہنچے, وہاں ایمبیسڈر خاتون مجھے ملنے آئیں, انہوں نے کہا ہمیں اتنا مسئلہ بڑا ہے. چائنیز ہوم منسٹری نے, انہوں نے ہمیں بلا کے پوچھا کہ یہ کیا مطلب تمہارا. وہ بالکل ایک دن تو ان کو ٹھیک کرنے میں لگا کہ یہ فیک نیوز ہے. سو میرا صرف یہ مسئلہ تھا کہ ایک آگے ملک کا مسئلہ, اکنامک سچویشن بڑا مشکل تھا, اس کے بعد ایڈیشنلی یہ فیک نیوز ہمارے لیے مشکلیں پیدا کر. ایک دفعہ آ گیا جی IMF سے سمجھوتا ہو گیا کہ روپیہ 184 پہ پہنچ جائے گا, ان دنوں میں روپیہ 140 پہ تھا. تو ایک دم جب اسپیکولیشن شروع ہو گئی مارکیٹ میں, روپے پہ پریشر پڑ گیا. پہلے ہی ریزروز نہیں ہمارے. میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ادھر یہ جو بیلنس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن فریڈم آف ایکسپریشن, نہ مجھے کبھی کسی سے ڈر تھا کہ میری کوئی چوری کسی نے پکڑ, کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے کوئی میری چوری یا کرپشن سامنے لے آئے گا. میں انکریج کرتا ہوں کہ اگر کسی بھی ہماری ڈپارٹمنٹ میں, منسٹری کے اندر کرپشن ہے تو بتاؤ, کیونکہ اگر میں چوری نہیں کرا تو میں کسی کو کیوں کرنے دوں گا. تو ہم نے تو میڈیا سے تو ہمیں کوئی خوف نہیں تھا. عدلیہ سے کوئی مجھے کہے کہ ہمارے دور میں ہم نے کوئی انٹروینشن کی ہو عدالتوں کو, کوئی ہم نے کسی کو میڈیا کو کہا, عدالتوں کو کہا کہ جی یہ اٹھا کے ٹیلی فون کے جی ججمنٹ دو, کوئی ہم نے کوشش کی ہو کسی قسم کی ججمنٹ افیکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہم کوئی قانون نہیں توڑ رہے تھے, ہم قانون کے بیچ میں تھے. پرابلم اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آ رہی تھی. پرابلم کیا آ رہی تھی کہ دیکھیں وار آن ٹیرر جب ہوئی نا, اور میں کہہ بیٹھا ہوں کہ اس میں ہمیں کبھی شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے جب بھی مسئلہ ہوتا تھا میں حامر بھی پروگرام کے اوپر جا کے اپنی جا کے پوائنٹ آف ویو دیا کرتا تھا, ڈرونز کے اوپر, اس کو سب پتہ ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے بہت بڑا ڈیزاسٹر کیا اس میں شرکت کر کے. اس معاشرے نے جتنا ڈیمیج اٹھایا ہے اس وار آن ٹیرر کی وجہ سے, کبھی بھی کوئی کمیشن بیٹھے تو پتہ چلے کہ ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے اس سے. چھوڑیں کہ ہم نے اپنے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا, قبائلی علاقہ ہمارا اجڑ گیا, 80,000 لوگ ہمارے قربان ہوئے اس وار کے اندر. ڈرون اٹیکس, کبھی بھی یہ انہرڈ آف ہے کہ آپ ہی کا ملک کسی کی جنگ میں شرکت کر رہا ہے, ان کی, اور وہ آپ ہی کو اٹیک کر رہے ہیں. یہ ہیومن ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. لیکن جو سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہوا کہ ہمارے جو لوگوں کے سول اور ہیومن رائٹس تھے وہ افیکٹ ہوئے. وار آن ٹیرر کے اندر لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا.
مسنگ پرسن شروع ہو گئے. سب سے پہلے میں نے مظاہرہ کیا تھا مسنگ پرسن کا 2003 میں, جب عافیہ صدیقوں کو اٹھا لیا تھا. اب جب تک میں گورنمنٹ میں نہیں آیا تو مجھے تو فوج کا ویو نہیں پتا تھا, تو میں تب تک اس کے خلاف ہمیشہ بولتا رہا, کیونکہ اینڈ میں میرے پاس آتے تھے مسنگ پرسن جن کے کوئی لوگ جن کے رشتہ دار اٹھا لیے جاتے تھے, تو میرے پاس آتے تھے. اور وہ اس سے زیادہ میں نے تکلیف دہ چیزیں نہیں دیکھی کہ عورت آ رہی ہے کہ میرا ہسبینڈ غائب ہے, ماں آ رہی ہے بیٹا غائب ہے. اس طرح کے جو درد بھرے سینز میں دیکھتا رہا. اس کے گورنمنٹ میں آئے, اور یہ جو آپ نے پتہ چلا کہ کئی دفعہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا ہمارے دور پہ, وہ ہم اسی کے وہ نیشنل سیکیورٹی کے اندر وہ آ جاتا تھا. ہم جب میری جنرل باجوہ سے بات چیت ہوئی اس کے اوپر, جنرل فیض تھے تب ISI, میں تب بات کرتا تھا مسنگ پرسنز کے اوپر. میں نے بڑی دفعہ بات کی. ایک تو انہوں نے کافی لوگ چھوڑے, لیکن وہ کہتے تھے جی پرابلم میں کدھر آ رہا ہے عدلیہ کا. اگر ایک ٹیررسٹ کو ہم دیتے ہیں عدالتوں میں, اس کا ثابت کرنا بڑا مشکل ہے کہ وہ واقعی وہ اس نے وٹنسز کدھر سے آئیں گے. اور پھر امریکہ کا, انگلینڈ کا مثال دی جاتی تھی کہ انہوں نے جب یہ وار آن ٹیرر کے دوران اپنے ملک میں بھی انہوں نے جس طرح لوگوں کو پکڑا, وہ اور بات ہے کہ تقریباً زیادہ تر مسلمانوں کو ہی وہ پکڑتے تھے اور ان کے رائٹس انہوں نے ختم کر دیے. لیکن وہ ٹیررزم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے مشکل پڑ جاتا تھا ان کو عدالتوں کو ثابت کرنا. اور وہ فوج ادھر سے ڈرتی تھی کہ دیکھیں آپ یہ پھر چھوڑ دیں گے اور یہ پھر ہمارے خلاف ایکٹیویٹی کریں گے. تو ان کا ایک یہ پوائنٹ آف ویو تھا. اس کے اوپر بھی ہم ایک چیز فائنلی ایک نتیجے پہ پہنچ گئے تھے, اور وہ ہم پاس کرنے لگے تھے کہ کوئی بھی مسنگ پرسن نہ ہو, آپ بشک ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں کہ آپ اگر آپ اس ٹائم تک ثابت نہیں کر سکتے, لیکن اس کے رشتہ داروں کو تو پتا ہونا کہ وہ کدھر ہے. سب سے زیادہ ظلم تو رشتہ داروں پہ, تو خیر یہ ہم کر رہے تھے, لیکن ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا. لیکن دیکھیں میں آخر میں یہ جو جدھر آج پاکستان کھڑا ہے نا, میرا آنیسٹ اوپینین یہ ہے کہ اپنی تاریخ کا سب سے فیصلہ کن ڈیفائننگ مومنٹ پہ کھڑا ہوا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت فیصلے ٹھیک کیے جائیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہنا کہ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی, اس سے زیادہ یعنی ایک باہر ایک انڈر سیکرٹری امریکن ایک پاکستانی ایمبیسڈر سے میٹنگ میں ایک کھلی دھمکی دیتا ہے, اور وہ ریکارڈڈ ہے, منٹس ہیں اس کے, وہ ہمیں سائفر بھیجتا ہے اسد مجید, میں پڑھتا ہوں, اور وہ کہہ رہا ہے ہمارے امبیسڈر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر آپ نے عمران خان کو نہ ہٹایا, میرا نام عمران خان کو اگر آپ نے نہ ہٹایا تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن اگر ہٹا دیا تو ہم معاف کر دیں گے. یعنی اتنے ایسا تکبر. مجھے تو سب سے, میں نے وہ CNN پہ کہا, میں نے کہا اس کو تو بیڈ مینرز پہ نکال دینا چاہیے اس ڈونلڈ لو کو, کہ اتنی بے شرمی اور تکبر سے کسی ملک کے امبیسڈر, اچھا امبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو نکال دو. یعنی کس کو وہ کہہ رہا ہے, میں فورن آفس تو میرے نیچے ہے, تو وہ دھمکی دیتا ہے. اگلے دن عدم اعتماد ہوتا ہے. اچھا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ عدم اعتماد کو کامیاب کرنا ہے, اگر نہ ہوا تو یہ کانسیکوینسز. اگلے دن وہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک دم ہمارے ایلائز اتحادیوں کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ جی تحریک انصاف تو بہت بری ہے. اب یہ جو آخری 2 سال پاکستان اکنامک فیز کے اندر ڈاکیومنٹڈ ہے کہ 17 سال میں سب سے بہترین ڈیولپمنٹ ہوئی آخری 2 سال میں, یہ گورنمنٹ کی اکنامک سروے, پاکستان اکنامک سروے کے اندر. تو وہ جو سب سے بہتر سال تھے, اکانومی گرو کر رہی ہے 5.6 اور 6% پہ 17 سال کے بعد. اور وہ مشرف کا دور تھا جب باہر سے ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں. ہم نے جب ان کی جنگ میں شرکت کی تو کھلا کریڈٹ ملا پاکستان کو, تب تھا. تو کرونا کے باوجود ایک اکانومی اوپر جا رہی ہے اور سسٹینیبل گروتھ پہ کہہ رہا ہے IMF پاکستان جا رہا ہے. اور اس وقت ایک ہم اتحادیوں کو یاد آتا ہے کہ یہ تو بہت بری گورنمنٹ ہے. پھر ہمارے جو لوگ, اب یہ سوچیں کہ
امریکن ایمبیسی ان لوگوں کو بلا رہی ہے جو ہمارے بیک بینچرز تھے, ان کو پتا تھا خوش نہیں ہے, پروونشل اسمبلی میں بلا رہی ہے. عاطف خان کو بلا لیا کہ اچھا جی آپ کی سنا ہے اس سے تعلقات اچھے نہیں محمود خان سے, تو عدم اعتماد کا کیا ایشو, ہم اگر کریں تو کیا ہوگا. کون سی دنیا میں ایمبیسی اس طرح کرتی ہے؟ اور یہ 3-4 مہینے پہلے عدم اعتماد سے یہ شروع ہو گئے تھے کرنا. بار بار مل رہے ہیں ہمیں, ساری رپورٹ آ رہی ہے, ساری اپوزیشن کے ممبرز کو مل رہے ہیں, سب کو پتہ چل گیا 2 مہینے پہلے کہ جی آنے والا ہے. اور جو امریکن ایمبیسی کو مل رہا تھا سب جی امریکن نے فیصلہ کر لیا. میرا سب سے بڑا پوائنٹ یہ کہ دیکھیں یہ پاکستان کی فیوچر کے لیے اگر اس کے اوپر تحقیقات ہی نہیں ہوگی, اور مجھے کہا جی کہ آپ نے ان کے اوپر انکوائری نہیں کی, ہم نے تو ایک دم کیبنٹ پہ رکھا, کیبنٹ نے کمیشن بنائی انویسٹیگیشن کی, ہم نے نیشنل سیکورٹی کونسل میں رکھا, پارلیمنٹ کی نیشنل سیکورٹی کونسل میں رکھا, پھر پریزیڈنٹ نے بھیجا سی جے کو وہ سائفر کے یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اسپیکر بھیجتا ہے چیف جسٹس کو کہ جی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور ہم کیا کرتے ہیں, اپنی جو کمیشن تھی وہ ہماری گورنمنٹ چلے گئی, انہوں نے جو آئے تھے انہوں نے تو نہیں انویسٹیگیٹ کرنا تھا, وہ تو بینیفیشریز تھے اس کے. تو اس سٹیج کے اوپر یہ ایک نیشنل ایشو ہے, اس کو پوری کوشش کی دبانے کی, سائفر کو پوری کوشش کی کہ یہ کسی کو پتہ نہ چلے, اس کا ہر کوشش کی اس کو دبانے کی. یہ بھی کہا گیا جی سائفر تو ایسے آتے رہتے ہیں. ایسے سائفر کہیں بھی دنیا میں کسی بنانا ریپبلک کو بھی نہیں آتے. کسی فورن آفس سے پوچھے کہ کیا اس طرح کی کوئی لینگویج استعمال کرتا ہے, اور میں فل مارکس اسد مجید کو دیتا ہوں, امبیسڈر کو. اس نے سائفر کے اینڈ میں لکھا کہ امریکہ کو ڈیمارش کرنا چاہیے آپ کو, جو انہوں نے لینگویج انہوں نے استعمال کیا کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ. اور اس کے بعد جب پرائم منسٹر ہٹتا ہے, دیکھیں یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ کیا پاکستان دنیا کی 5ویں آبادی میں بڑا ملک, کیا اس کا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طرح ریموو کریں گے؟ میں اگلا سوال پوچھتا ہوں کہ آگے کوئی آ کے کھڑا ہوگا؟ کوئی بھی آگے آ کے پرائم منسٹر کو دھمکی ملے گی؟ کیونکہ یاد رکھیں مشرف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے رچرڈ آرمیٹیج نے کہا کہ وی ول بوم یو انٹو اسٹون ایج. ایک ریزن دیتا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں اس طرح گئے ہیں. تو کون کھڑا ہوگا؟ کبھی کسی نے سیس کیا کہ اس دھمکی پہ, اور جب ہم کی جنگ میں شرکت کی, کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے پتہ چلا ہے کہ پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ تو اور اس سائفر میں وہ لکھتا ہے کہ عمران خان نے جو رشیا کا دورہ کیا ہے یہ اپنے طور پہ کیا ہے. مطلب یہ کہ اس فورن آفس نے سارے اکیلے خود فیصلہ کیا, اور اس نے جو رشین جو وزٹ تھی اس کو موڈ پوائنٹ بنا لیا. پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر سپریم کورٹ انکوائری نہیں کرتا, الٹا دھمکی دیتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگ جانا ہے عمران خان کے اوپر, چھوڑے کہ عمران خان کون ہے. یہ پاکستان کی توہین ہے اس ملک کی. جو اس وقت سچویشن ہے, جو اب میں اپنی فائنل بات کرتا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے. دیکھیں پاکستان کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے. ہمارے اندر بیلنس آیا ہی نہیں. جب ملٹری جاتی تھی, جو ہماری سویلین حکومت آتی تھی, سویلین حکومت کرتی کیا تھی کہ وہ پوری اجازت دے دیتی تھی ملٹری کو کہ اچھا آپ کی یہ ڈومین ہے, آپ جو مرضی کریں, کیونکہ وہ کمزور ہوتے تھے. اور دوسرا کیونکہ ان کی ڈیموکریسی ڈیپینڈ کرتی ہے مورل اسٹرینتھ کے اوپر, ناٹ فزیکل اسٹرینتھ. فزیکل اسٹرینتھ فوج کے پاس ہوتی ہے. جب آپ کرپشن کرتے ہیں, آپ کے اوپر کیسز ہوتے ہیں, اور آپ فکر ہوتی ہے, تو آپ پھر اور سپیس دیتے جاتے ہیں. یہ جو بیلنس ہے یہ ابھی تک آیا نہیں, اور اس کی وجہ سے آج ایک یہ سچویشن ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ریئلائز نہیں کر رہی کہ وہ جو اب حرکتیں کر رہی ہے, جو ابھی بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی کہ ہم اپنی فوج کو, رانا عظیم نے ٹھیک کہا کہ فوج کو کبھی کمزور نہیں ہم افورڈ کر سکتے. ہمارے ارد گرد سارے مسلمان دنیا کی آپ کے سامنے اگزامپلز ہیں ساری. آپ سیریا لے لیں, یمن, سیریا, صومالیہ, افغانستان, ایک لیکن سب کا جو حال ہوا ہے جب کیونکہ وہ ڈیفینڈ نہیں اپنے آپ کو کر سکتے.
پاکستان کے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے طاقتور فوج. اس کو ہمیں بچانا ہے, کیونکہ اگر پبلک کے اندر اور فوج کے اندر فاصلے بڑھتے رہے جو بڑھ رہے ہیں تو اس سے ایونچولی فوج کو نقصان ہے اور پاکستان کو نقصان ہے. جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے, کب آپ تعمیری تنقید کر رہے ہیں اور کب آپ ڈیمیج کر رہے ہیں اس کو, اس میں فرق ہے. جب آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جب ایک اسٹیبلشمنٹ کے فٹ پرنٹ اس طرح آ جاتا ہے کہ صحافیوں کو پکڑ پکڑ کے آپ یہ کر رہے ہیں, اور جو تھوڑی سی بھی آپ سمجھیں کہ تنقید ہوئی ہے فوج کی تو آپ نے ایکشن لے لیا, یہ نقصان دہ رہا ہے ہماری فوج کو, اس سے فائدہ نہیں ہو رہا, انفارمیشن رک نہیں سکتا. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. یہ غلط فہمی ہے کسی کی کہ جی سوشل میڈیا کو آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے, آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اور آپ کنٹرول کرنے جتنی مرضی کوشش کریں یہ ایک ایسی اب چیز نکلائی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس لیے یہ جو اب پیریڈ ہے اس کے اندر ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ کیا یہ جو فیصلہ کیا, جو بھی یہ فیصلہ نہ روکنے کا کیا, ایک امریکن سازش کے تحت ایک ان نیچرل سیٹ اپ آ گیا, کیا یہ پاکستان کے فائدے میں ہے؟ کیا پاکستان کے فائدے میں ہے کہ 1100 ارب روپے آتے ساتھ ہی انہوں نے جو نیب کے اندر کیسز پڑے ہوئے تھے انہوں نے ختم کروا دیے, سارے جن کے کیسز تھے, اور یہ پچھلے 10 سال کے کیسز تھے, یہ سارے ختم کروا لیے. جو ایف آئی اے کے اندر 16 ارب روپے کا اوپن اینڈ شٹ کیس شہباز شریف اور بچوں کے, وہ 4 وٹنسز مر چکے ہیں ابھی تک. جب سے یہ آئے ہیں 4 وٹنسز مر گئے ہیں, جس میں مقصود چپڑاسی بھی, اور ایک انویسٹیگیٹر مر چکا ہے ہارٹ اٹیک سے. اور یہ جو عمران ریاض نے جو بتایا کہ ان کو جب وہ جیل سے نکلے ہیں تو ان کو تب سے پرابلمز ہے, صحت کے پرابلمز ہو گئے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں ان کو زہر دی گئی ہے, سلو پوائزننگ کی گئی ہے. یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ کمال ہوا ہے کہ ایک دم 4 وٹنسز مر گئے ہیں اور ایک انویسٹیگیٹر, اور دوسرے انویسٹیگیٹر کو ہارٹ اٹیک ہوا بچ گیا ہے. اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سیٹ اپ کو اگر بیک کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ, جو کہ ساری قوم کو پتہ ہے, ان کے اپنے بیان ہیں, ایک دوسرے کیسز سارے اپنے دور پہ بنائے ہوئے ہیں. یہ جو 10 سال کے کیسز ہیں 95% تو ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں. وہ کیسز معاف کروا رہے ہیں, ایک طرف ملک نہیں سنبھالا جا رہا, مہنگائی اسپانوں پہ, اکانومی ٹینک کر گئی ہے. بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان اب چوتھا رہ گیا ہے جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. دنیا میں چوتھے نمبر پہ پاکستان ہے جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, سری لنکا کے بعد. تو کوئی سوال یہ پوچھے کہ یہ جو سارا ہوا ہے, یہ جو فیصلہ کلیئرلی ایک بند کمروں میں جو بھی فیصلہ ہوا ہے بیک کرنے کا انہیں, کیا یہ پاکستان کا فائدہ ہے؟ اور اس کو ایک اس کرپٹ سیٹ اپ کو بیک کرنے میں کیا نظر نہیں آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے ان کو؟ اور کیا یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ کس نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ بند کمروں میں فیصلے ہو جاتے ہیں, پلان اے بنتا ہے, پھر فیصلہ کب پلان بی بنتا ہے وہ بند کمروں میں ہی فیصلہ ہو جاتا ہے. اب پلان سی کیا ہوگا وہ بھی بند کمروں میں ہوگا. جب آپ کے فیصلے اس طرح ہوتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے فیصلے ٹھیک ہو؟ یہ جو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, دنیا کی تاریخ کی اپنے وقت کی 2 سب سے بڑی سب سے طاقتور فوجیں, ایک ہٹلر کی اس وقت 1941 میں سب سے طاقتور دنیا کی فوج تھی, اور دوسری نپولین کی. دونوں فوجیں تباہ ہو گئیں روس کے اندر. کیسے تباہ ہوئی؟ روس کی انہوں نے جب اٹیک کیا تو سردی آنی شروع ہو گئی. بڑے لوگوں نے سمجھایا, اپنے جنرلز نے, اپنے ٹاپ کو جو 2-3 تھے, لیکن ڈرتے تھے. نپولین کا بھی بہت بڑا اسٹیچر تھا اور ہٹلر سنتا ہی نہیں تھا. انہوں نے سمجھایا کہ جی سردیاں آ رہی ہیں, جو یو ٹرن کرنی چاہیے تھی. بائی دا وے یہ جنرلز کے لیے, لیڈرز کے لیے یو ٹرن بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ کوئی بھی لیڈر اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے.
غلطیاں ہوتی ہیں لیڈر سے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ غلطی پہچان کے, تو وہ کہتے ہیں نا when you are in a hole stop digging. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اب میرے سے غلطی ہو گئی ہے تو اب واپس آ جائیں. دونوں دنیا کی اس وقت کی سب سے طاقتور فوج سردیوں میں تباہ ہو گئی, روس کی سردیوں میں. آج بھی ایک ہی راستہ ہے. جتنا اس اب میں کیا کہوں, آرٹیفیشل کرپٹ سیٹ اپ جن کو اکٹھا کیا گیا, 60% لوگ ضمانت میں ہیں. میں جو 2 باتیں کہی تھی انگلینڈ کے اندر, 2 چیزیں, ایک رول آف لا تھا اور ایک ان کی اخلاقیات تھی. آپ صرف ایک چیز سوچ لیں, بورس جانسن بھاری اکثریت سے جیتتا ہے, وہ اس کی اپنی پارٹی نکال دیتی ہے. کس چیز پہ؟ پاکستان میں یہ خبر بھی نہیں بننی تھی, یا خبروں میں بھی نہیں آنا تھا کہ جناب وہ کورونا کے دور, وہ نے جب 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں انہوں نے جب کام ختم کیا تو وہ سارے گیدر ہو گئے ڈرنکس کے لیے. یہ خبر بھی نہیں بننی تھی. اس کے اوپر اچھا اس نے کیونکہ کور اپ کیا, جھوٹ بولا, اس کو فارغ کر دیا. کلنٹن اور بیوی اگر کہہ رہی ہے کہ جی مجھے مونیکا لیونسکی کا فرق نہیں پڑتا, اس کو انہوں نے امپیچمنٹ کر دی اس کی. رچرڈ نکسن, وہ ایک سب کے فون ٹیپ ہیں یہاں, میرے بھی آپ نے دیکھا ہوگا, میرا پرائم منسٹر کے بھی فون ٹیپ ہیں. اس فون ٹیپنگ کے اوپر اس کو امپیچمنٹ کی, اس نے ریزائن کیا. ان کی صرف مورل سٹینڈرڈز دیکھیں, ڈیموکریسیز چلتی ہیں مورل اتھارٹی پہ. اب یہ مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک انڈر ٹرائل باپ بیٹا, ایک چیف منسٹر بن گئے, ایک پرائم منسٹر بن گئے, انڈر ٹرائل ہیں, 16 ارب روپے, وہ مجھے کیس پتا ہے, اوپن شٹ کیس ہے, نوکروں کے نام پہ 16 ارب روپیہ آ گیا. اس پہ کوئی اور ہوتا تو ابھی تک 1.5 سال جیل میں ہوتا. ان کو آپ ملک کا پرائم منسٹر بنا رہے ہیں اور چیف منسٹر, 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے. جب ایک ملک کی قیادت, اس کی جب موریلٹی, ان کی مورل سٹینڈرڈز ادھر پہنچ گئے کہ آپ نے ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیا ہے, مجھے یہ بتائیں جیل میں لوگ کیا کر رہے ہیں پھر؟ اب کس منہ سے غریب لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے؟ اوپر سے آ کے انہوں نے آتے ساتھ NRO2 لے لیا. دیکھیں یہ سیٹ اپ جتنی دیر چلے گا ملک کمزور ہوگا, ڈی سٹیبلائز ہوگا. اور اس وقت اکنامک جو سٹیبلٹی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. یہ سیٹ اپ کبھی چل ہی نہیں سکتا جن لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے. تقریریں سنیے اسمبلی میں ابھی بجٹ کے دوران, وہ جو ہمارے ساتھ تھے وہ جا کے کیا باتیں کر رہے تھے. اور وہ پنجاب کا سیٹ اپ کیا ہے, وہ تو ایک انکانسٹیٹیوشنل چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے, الیکشن کروا رہا ہے. ہر قسم کا سپریم کورٹ واضح کر بیٹھا ہے کہ تم نے کسی قسم کی استعمال نہیں کرنا اسٹیٹ مشینری. ذرا جا کے دیکھیں 20 حلقوں پہ ساری اسٹیٹ مشینری کوشش کر رہی ہے ان کو الیکشن جتانے کے لیے کل. تو اگر اس سیٹ اپ کو اس طرح زیادہ آگے جا کے انلیگل کام کر کے اس سیٹ اپ کو اوپر رکھنا ہے, اکاؤنٹیبلٹی ختم کر کے, کس کو نقصان ہو رہا ہے؟ سارا ایونچولی سارا قوم دیکھ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ پاور ان کے پاس ہے, ساری قوم ادھر دیکھ رہی ہے. اپنی اسٹیبلشمنٹ, اپنی فوج کو بچانے کے لیے تعمیری تنقید ضروری ہے. ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کو موقع دیا جائے تعمیری تنقید کرنے کی, کورس کریکشن کے لیے. غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں, سب غلطیاں کر دیتے ہیں, کوئی عقل کل نہیں ہے. لیکن ایک جو تنقید ہوتی ہے وہ ایک جو بھی پاور میں ہوتا ہے اس کے لیے سارا وقت موقع مل رہا ہوتا ہے اس سے ڈفرینٹ اوپینین سن کے کہ میں کدھر ٹھیک جا رہا ہوں کدھر غلط. ایک اس جو بھی اوپر ڈیسیژن میکر ہے اس میں ایبلٹی ہونی چاہیے کہ یہ تنقید خود ہی فیصلہ کرے کہ یہ تنقید تعمیری ہے اور یہ تنقید کے پیچھے ایجنڈا ہے, وہ فیصلہ کرے. لیکن تنقید کو بند کرنا یہ تو اپنے آپ کو ایک فولز پیراڈائز میں رکھنا ہے, اور یہ نقصان سب کو ہو رہا ہے, ساری قوم کو ہو رہا ہے. جتنی دیر تک یہ انسٹیبلٹی چلتی رہے گی اتنی دیر تک اکانومی ہماری نیچے جاتی رہے گی. اور اکانومی اگر 4 نمبر پہ پاکستان ہے ڈیفالٹ کرنے والا, تو خود سوچ لیں کہ پاکستان کی آج کیا پوزیشن ہے. اور میں آج پھر سے کہتا ہوں کہ صرف ایک راستہ ہے, اور وہ راستہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز.
صاف اور شفاف الیکشنز کے علاوہ جدھر آج ہم پہنچ گئے ہیں، پاکستان کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. جو بھی راستہ اختیار کریں گے اس میں مسئلے ہی مسئلے ہیں، اور ایک فیلئر کو ری انفورس کرتے جائیں گے. اس سے اور زیادہ فاصلے بڑھتے جائیں گے قوم میں اور اسٹیبلشمنٹ میں. اور ہماری سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ ملک، ہمارے ملک میں ایک طاقتور فوج اس ملک کی ضرورت ہے. اور ہمارے ملک کے اندر یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر صرف ایک راستہ ہے. کوئی مارشل لاء وغیرہ کا ٹائم نکل چکا ہے. صرف ایک ہے کہ ہم اپنی جمہوریت کو اسٹرینگتھن کریں. اور جمہوریت کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے جو میڈیا ہے، میڈیا کو آزاد کرنا، اور پھر قانون کے تحت لمٹس رکھیں کہ سلانڈر نہ کرے. یعنی جو ساری، میں کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہا، صرف جو قانون بنے ہوئے ہیں برطانیہ میں، کیونکہ وہیں سے ہم نے ڈیموکریسی لیا، ان کے قانون لے آئیں. جو وہاں قانون ہے وہ یہاں لے آئیں کہ سلانڈر کا کیا قانون ہے، اور پھر ان کو امپلیمنٹ کریں. اس وقت پرابلم کیا ہے کہ ہمارے پاس اگر قانون ہیں بھی وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتے، اس لیے کسی کو فکر ہی نہیں ہے، جو مرضی جس کے متعلق کہہ دے. اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اس میں ایسا گند آ رہا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کو بڑا نقصان پہنچے گا. تو وہ معاشرے کو بچانے کے لیے ریگولیٹ کرنا سوشل میڈیا کو بہت ضروری ہے. میں پھر سے رانا عظیم آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سارے جو ہمارے آنریبل سپیکرز آئے، میں ساروں نے بڑی وہ باتیں کی جو ہم سب اگری کرتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے بعد بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. شکریہ جی.